آزمائش میں مدد کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، جان رکھو حالات اور پریشانیاں ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر انسان پر مختلف طریقے سے آتی جاتی رہتی ہے۔ جیسے رات کے بعد دن کا اجالا، جیسے بچپن کے بعد جوانی، جیسے سردی کے بعد گرمی، جیسے زرخیز کے بعد گلبہار۔ سنو، اگر آپ بھی مایوس ہیں، حالات سے غمگین ہو جاتے ہیں، پریشانیوں سے گھبرا جاتے ہیں، گردش زمانہ سے، تو دھیان سے سنو، پریشان نہ ہو۔ اسے پتا ہے آپ کو کون سے حالات سے گزر رہے ہیں، وہ سنتا ہے اور جانتا ہے کہ آپ اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں، آپ کی چاہت کیا ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، جس چیزیں ملنے کے بعد آپ کیا کرنے والے ہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ماضی مستقبل کے حالات کو اس نے اپنے مہربان رب کے سامنے آیا ہے، سارے زمانے اس کے اوپر کھلے ہوئے ہیں۔ وہی تو کاتب تقدیر ہے، وہی تو پہلیاں بناتا ہے اور اسے تو معجزے دکھانے ہیں۔ لیکن جان رکھو، وہ آپ کو کیوں مشکل حالات میں ڈالتا ہے، کیوں آپ کی چاہت سے آپ کو دور کرتا ہے، کیوں آپ کو بار بار توڑتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو ان حالات سے گزار کر آپ کو آپ کی رب سے محبت اور یقین کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ایک ماں ہمیشہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ کبھی کمزور نہ پڑے، بلکہ زندگی کے ہر حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرے، وہ ہمت نہ ہارے، وہ بزدل نہ بنے، اس کا بچہ کسی میدان میں پیچھے نہ رہے۔ تو جان رکھو، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب کیسے چاہے گا کہ تم کمزور پڑو، تم کمزور پڑ کے ٹوٹ نہ جاؤ، تم بکھر نہ جاؤ۔ وہ جانتا ہے کہ مومنوں کے لیے دنیا قید خانہ ہے، دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہاں آئے دن نئے نئے حالات اور تکالیفیں اور مشکلیں اپنا روپ بدل بدل کر آتی ہے۔ میرا رب قرآن میں فرما رہا ہے، یقیناً ہم تم کو اپنی مالوں، اپنی جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے، ضرور تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ضرور بہت سی ایذائیں سنو گے۔ اگر تم متقی بن جاؤ اور صبر سے کام لو تو بلا شبہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ جان رکھو، اللہ آزمائش بھیجتا ہے، پھر اپنی محبت کے جام سے صبر کا گھوٹ بھرنا بھی سکھا دیتا ہے، لوگوں سے بے نیاز کر کے اپنے تک پہنچانے کا تمہیں بتا دیتا ہے، کیونکہ جب ہم ٹوٹ جاتے ہیں نا تو مرہم بھی تو اسی کے پاس ہے نا، جسے بیماری وہی لاتا ہے، شفا بھی وہی دیتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے حضرت ایوب علیہ السلام کے 70 سال کی حالت میں بیمار رکھ کر چند لمحوں کے اندر شفا بخش دی، کھوئے ہوئے مال دولت بیوی بچے سب کچھ لوٹا دیا نا۔ اس لیے حالت میں رکھ کر آپ کو سمجھاتا ہے کہ کیسے اس پر یقین رکھ کر تم اپنے لیے وہ معجزات اتروا سکتے ہو، ایسے معجزہ جس سے تمہاری عقل بھی حیران رہ جائے اور تمہارے صبر کا تمہیں پھل مل جائے اور تم شکر کرتے ہوئے سجدے میں گر جاؤ۔ جان رکھو، تمہیں مضبوط رہ کر مقابلہ کرنا ہے ان حالات سے، اور ہمیشہ یاد رکھنا کہ کوئی ہو یا نہ ہو اللہ تو تمہارے ساتھ ہے نا، اور وہ ہر جگہ ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، جس نے گمان کیا اللہ اس سے مطمئن کر دے گا، بس اللہ نے اس کے گمان سے بھی زیادہ 2 گنا عطا کر دیا۔ سنو، یہ دنیا کی پریشانیاں، یہ مصیبتیں سب ایک وقت مقرر رکھتی ہے، ایک مقرر مدت کے لیے ہوتی ہے۔ یہ دنیا ہے، یہاں کچھ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ تمہاری یہ درد بھی اپنے وقت پر ختم ہو جائیں گے، لیکن جان رکھو آزمائش کے وقت تم نے کیا کرنا ہے تو سنو، تو وہ مہربان رب اپنے قرآن میں کیا کہہ رہا ہے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کر لو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر اور نماز وہ یقینی اشارے اللہ ہمیں دے رہا ہے، اس کو استعمال کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوئے، اللہ نے ان کو کبھی محروم نہیں چھوڑا، اور یہی وہ 2 انمول معجزے کو حرکت دیتی ہے، یہی 2 ہیرے ہیں آسمانی دنیا پر کھلبلی مچا دیتے ہیں۔ کیسے؟ تو جان رکھو، صبر کا صلہ بھی مدد کے ساتھ ملے گا اور نماز کی برکت سے ملے
ملے گا۔ نماز کے بعد جو بھی دعائیں مانگو گے اس کے ذریعے اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا۔ جان رکھو ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا کی قبولیت کا وعدہ ہے۔ دعا اللہ سے گفتگو کرنے کا ذریعہ ہے جسے اللہ سے دوستی کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اور جو دعائیں مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا ساتھ ملے گا، کیونکہ وہ رحمان خود کہہ رہا ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تم تھوڑا صبر کر لو میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ نہ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے، اور رکو ایک اور نعمت بھی تمہیں دیتا ہے، اور وہ تمہیں سب سے محبوب بھی رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ جان رکھو جب تک سونے کو آگ سے تپایا نہیں جاتا تب تک وہ قیمتی نہیں بنتا، جب تک گرم ہوا کے جھونکے پھلوں پر نہیں لگتے تب تک وہ نہیں پکتے ہیں، اس لیے تمہیں بھی آزمایا جاتا ہے، لیکن تم میں سفل کرنے کا حوصلہ تاکید کیا جاتا ہے۔ اگر تم گر جاؤ اللہ تمہیں سنبھال لے گا، کچھ ہوا ہی نہیں ہے، تمہارے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، تم مانگتے ہو تو تمہارا یقین اللہ پر مضبوط ہو جاتا ہے، تم ہر مصیبت میں رحم دل رہتے ہو، پھر درد سہنے میں بھی مزہ آ جاتا ہے، اور اللہ کی محبت پانے کا راستہ اور بھی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ خود رب کریم ہی تمہارا دوست بن جاتا ہے۔ جانتے ہو یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب تم اللہ پر توکل کامل رکھ کر اپنے دل کو مضبوط کر لیتے ہو، حالات جیسے بھی ہو تمہارا ایمان تمہارا یقین کبھی نہیں ڈگمگائے گا۔ یاد رکھو جو ہونا ہے نا اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میں اس کی مصلحت اور ہماری بہتری شامل ہوتی ہے، کیونکہ ہم اس کی حکمت کو نہیں جان سکتے۔ اور سوچو وہ ہمیں ہماری ماں سے زیادہ محبت کرنے والا، اور وہ کرتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتری ہونا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرما رہا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ مددگار ہونا آپ کے لیے کافی ہے۔ جان رکھو اس سے زیادہ بہتر ہماری کوئی نہیں سن سکتا۔ یہ بات بھی جان لو کہ اس کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا، اور وہ چاہے تو ایک اشارے میں ساری دنیا کو ہلا سکتا ہے۔ سارے حالات دکھ درد تکلیفیں اس کے لیے مکڑی کے جالے ہیں، وہ اپنے عذاب کے ایک جھاڑو سے سارے مکڑی کے جالوں کو صاف کر سکتا ہے۔ جان رکھو وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو تمہاری مشکل تمہارا غم اس کے سامنے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں۔ دیکھو وہ مشکلیں تمہیں بڑی لگ رہی ہے، لیکن اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے نا، ناممکن نہیں ہے نا۔ اس کا ایک نام ہی السمیع ہے، یعنی بہت زیادہ سننے والا۔ وہ سنتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے، تمہارے کام کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے، تمہاری مشکلیں پلک جھپکتے ہی حل بھی کر دیتا ہے۔ تو بس یہ بات سوچنا ہی اچھا ہے، ہمیں یہ مشکل اللہ نے بھیجی ہے تو ضرور اس میں کچھ بہتر سمجھا ہوگا۔ مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، جبکہ تمہاری مشکلیں پلک جھپکتے ہی حل ہو جانی ہیں۔ اگر اس نے اس مشکل میں ڈالا ہے تو وہ خود ہی نکال دے گا نا، بس تھوڑا صبر سے کام لینا ہے، کیونکہ اس نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جانتے ہو اللہ نے فرعون کو غرق کیا تھا۔ سنو ہم اپنے رب سے وہی کہیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اور اپنی قوم کو سکھلایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو ان پر بھروسہ بھی کرو، اگر تم واقعی میں مسلمان ہو۔ اس پر اس کی قوم نے کہا کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اے ہمارے پروردگار ہمیں ان ظالم کے ہاتھ میں آزمائش میں نہ ڈالے، ہمیں اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں کے ہاتھ سے نجات دے دیجیے۔ یہی وہ دعا تھی جو بنو اسرائیل کے لیے فرعون کی نجات کا ذریعہ بن گئی۔ آپ غم نہ کرے، مایوس نہ ہو، ہمت نہ ہارے، عمل کرے، خوب اللہ سے دعائیں مانگے، اپنی مدد کے غیبی دروازے وہ تم پر ضرور کھولے گا، تمہاری آزمائش کو ضرور ختم کرے گا، اور آپ اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ ہوتا ہوا دیکھو گے انشاءاللہ۔ ہماری دلی دعائیں آپ سبھی بہن بھائیوں کے لیے ہے، اللہ آپ کو ہر حالات کو عافیت کے ساتھ دور کر دے، خوشحال زندگی نصیب فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔